الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، عید کے جو ایام ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھانے پینے کے ایام ہیں. تو بہتر معلوم ہوا کہ اس جمعے کو کھانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ ان ہدایات پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو ہم متنبہ ہو جائیں کہ ایک نیکی جو تقاضۂ بشریہ کو پورا کرنے کے صورت میں بھی مل سکتی ہے تو وہ نیکی ہم حاصل کیوں نہ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ یہ رزق جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. ایک جگہ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ زمین پر جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو یہ ایک ہی زمین ہوتی ہے، ایک ٹکڑے میں زیادہ غلہ پیدا ہوتا ہے، ایک ٹکڑے میں غلہ پیدا ہوتا ہے. وہی دانہ ہے، وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی دھوپ ہے، وہی چاند کی چاندنی ہے، وہی ستاروں کی کرنیں ہیں، وہی ہوائیں ہیں، لیکن ایک جگہ زمین پر غلہ اچھا اگ رہا ہے، ایک جگہ زمین پر غلہ بس اگ رہا ہے. تو یہ ساری جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ دن کا آنا، یہ رات کا جانا، یہ سردی کا آنا، یہ گرمی کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا برسنا، کہیں پر زیادہ برسنا، کہیں پر برف باری برسنا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یقیناً بے ساختہ ہمارے کلیجے سے آواز نکلتی ہے اللہ. یہ نظام اللہ چلا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی ایجاد کرنے والا ایجاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ دیتا ہے.
ایک بک دیتا ہے کہ اس بک کے مطابق میری ایجاد کو استعمال کرو گے تو یہ نفع بخش ہوگی، اور اس بک کے مطابق اگر استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہارے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو جب ہم دنیا کے اندر اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم تخلیق اللہ نے کی، کائنات کی شکل کے اندر، سیاروں کی شکل کے اندر، اور برجوں کی شکل کے اندر، اور چاند اور سورج اور ستاروں کی شکل کے اندر، زمین و آسمان کی شکل کے اندر، پھر اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں کو اللہ نے ایک انسان کے اندر جمع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم الشان ایجاد فرمائی ہو اور اللہ رب العالمین نے شتر بے مہر پھیر چھوڑ دیا ہو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا، تم کو لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ جبکہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں، تو یقیناً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عالم حیات اور عالم برزخ کے درمیان جو موقع دے رکھا ہے، اس موقع کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور وہ کیٹلاگ، جس کیٹلاگ کو استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا افلا یتدبرون افلا تذکرون، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، کیا اس میں تم تدبر نہیں کرتے؟ تو یہ کیٹلاگ، اور پھر اس کیٹلاگ کی تشریح احادیث کی شکل کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کھانے کا طریقہ بھی بتلایا ہوگا، پینے کا طریقہ بھی بتلایا ہوگا، سونے کا طریقہ بھی بتلایا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے لباس کا طریقہ بھی بتلایا ہوگا، اور ہر نعمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی انعام کا وعدہ رکھا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے جب وہ بے مقصد نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں ضرور کوئی انعام رکھا ہوگا۔ اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہماری سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، ہمارے حلق کے اندر مختلف قسم کی رطوبات گر رہی ہیں، اور پھر بھی ہماری سانس چل رہی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہم کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں۔ انسان تھوڑی دیر سوچے تو کہے گا کہ یا اللہ تو نے کتنی نعمتیں عطا کر دی۔ کھانا ایک نعمت، اس کے اندر جو لذت ہے وہ ایک نعمت، اور عزت کے ساتھ ملنا یہ ایک نعمت، کھانا کے حلق سے اتر جانا ایک نعمت، کھانے کا ہضم ہو جانا ایک نعمت، راحت کے اندر کھانے کا مل جانا ایک نعمت، اور عزت کے ساتھ کھانا مل جانا ایک نعمت، دوست احباب اور اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر کھانا، بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کھانا، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا، یہ ایک نعمت، اور کوئی تکلیف دہ خبر کا نہ ملنا کھانے کے دوران، یہ ایک نعمت۔ تو ایک ایک لقمے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہزاروں نعمتیں جمع کر رکھی، اور یہ کھانا ہم تک پہنچتا جو ہے، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں تیری مخلوق کی ضیافت کروں۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکمرانی دی تھی، فضاؤں پہ بھی حکمرانی دی تھی، جنات پہ بھی حکمرانی دی تھی، پرندوں پر چرندوں پر بھی حکمرانی دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پوری ایک عجیب غریب سلطنت عطا کی تھی،
اور ان کی شورا کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ وہ پلک جھپکنے کے اندر دور سے دور کی مسافت کو منٹوں میں طے کروا کے وہ چیز وہاں تک پہنچا سکتے تھے. تو اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کروں. اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دے دی. انہوں نے 1 مہینے تک راشن جمع کیا. اب سوچے جنات بھی اس میں لگے ہوئے ہوں گے. اس کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے جو اختیار دیا گیا تھا کہ ہوا کو چلایا تاکہ کھانا خراب نہ ہو. 1 مہینے کی تیاری کی اور یہ خیال کیا کہ یہ کھانا کافی ہو جائے گا اللہ کے مہمانوں. سلیمان علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے دریافت کیا کہ میری مخلوق میں سے تم کس مخلوق کو کھلانا چاہتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں سمندری مخلوق سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دیا. وہ مچھلی حاضر ہوئی، ایک سرے سے کھانا شروع کیا، دوسرے سرے تک کھاتی چلی گئی اور پھر دوبارہ منہ کھول کے کھڑی ہو گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اب کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے 1 لقمہ ملا ہے، میرا پروردگار صبح و شام ایسے 2 لقمے مجھے روزانہ کھلاتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ پروردگار اپنی مخلوق کو تو ہی کھلا سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کائنات کے اندر جو حشرات ہیں، جو چرند پرند ہیں، ان کی مقدار بھی کروڑوں میں ہے. چینٹی، مچھر، سب کو اللہ کھلا رہا ہے. انسان تو سمجھ رہا ہے میرے ہاتھ کی کمائی ہے، حالانکہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک آدمی کے دسترخوان پہ 20 قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں اور ہزاروں آدمی کھا رہے ہیں، لیکن وہ صرف بھنڈی کھا سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی اور فرما دیا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرنا. آج بدقسمتی سے یہ تصور مسلمانوں کے پاس سے ختم ہو گیا کہ کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو 3 دن کے فاقے کے اندر ہیں. فلسطین کے مسلمانوں سے حالات معلوم کیجئے تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کے حال پر رحم کر دے. جس طریقے سے 250 دن ہو چکے ہیں ان پر انسانی زندگی کی تمام خوشیاں بند کر دی گئی، حتیٰ کہ جو ان کے لیے امدادی گاڑیاں جا رہی ہیں، یہودی اتنے بدبخت ہیں، یہودی اتنے بدبخت ہیں کہ ان گاڑیوں کو روک کر ان گاڑیوں کے غلے کو باقاعدہ خالی کر رہے ہیں، اس کے پاؤں سے رون رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھوکے مریں گے. یہ اللہ کی نعمتوں کی جیسی ناقدری کر رہے ہیں. اور یہودی بھولے بھالے نہیں ہیں. یہ یہودی ان کے آبا و اجداد نے 1 دن کے اندر 70 انبیاء کو قتل کیا ہے، اور 70 صحابہ جنہوں نے منع کیا ان کو 1 دن میں ختم کیا ہے، صرف اور صرف صبح سے لے کے دوپہر تک. یہ اتنے ظالم، اتنے درندے ہیں اور اتنے غلیظ اور اتنے خبث باطن والے. بہرحال یہ ذیل میں بات آ گئی. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کھانے کے کچھ آداب بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پہلی بات جو بتائی گئی ہے کھانا حلال کا ہو. آج مسلمان جو ہے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے سودی لین دین کر رہا ہے، اور چلو یہ احساس تو ہے لیکن میں عبرت کے طور پر بتا رہا ہوں. پھر وہ دکان پہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ نہیں سوچ رہا کہ میری آمدنی ساری حرام ہے. تو ایک بات تو یہ بتلائی کہ حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، چونکہ بقرعید ابھی ابھی گزری ہے، بہت سے لوگوں نے یہ غلطی کی ہوگی کہ ذبح کرتے وقت
قصائی اگر مسلمان نہیں ہے، کافر ہو یا مشرک ہو، اس کی قربانی حلال نہیں ہے، پورا جانور حرام ہو چکا ہے۔ اس جانور کا کھانا ایسے ہی ہے جیسے مردار کا کھانا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت سے لوگ قصائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ قصائی تو اللہ اکبر کہتا ہے لیکن وہ اللہ اکبر نہیں کہتے، تو یاد رکھیے فقہی مسئلہ ہے، وہ جانور بھی مردار ہو گیا۔ جس نے ہاتھ رکھا ہے اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو قصائی کاٹ رہا ہے اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بسم اللہ پڑھا، ایک نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو جانور مردار ہو گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ آپ کی آمدنی حلال کی ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، خنزیر کا گوشت نہ ہو، مردار نہ ہو، یا ایسا جانور نہ ہو جس جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوری کا مال، رشوت کا مال، ڈکیتی کا مال، سود کا مال، جوئے کا مال، سٹے کا مال، یہ سارے حرام مال ہیں، لا تسرفو کے اندر آ جائے گا۔ اسلام نے آپ کو کھانے پینے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے، ہزاروں نعمتیں عطا کر دی، اور ہر نعمت کے اندر ہزاروں نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب تو سائنسی تحقیق سے ثابت ہو گیا، ایک ایک پھل کے اندر اتنے وٹامنز ہیں جو انسان وٹامنز بازار سے خریدنے جائے تو ہزاروں روپے کے وٹامنز ہیں، وہ اللہ نے ایک آم کے اندر رکھ دیے۔ اللہ رب العالمین نے وہ کلیجی کے اندر رکھ دیے، اللہ رب العالمین نے وہ گوشت کے اندر رکھ دیے، اللہ رب العالمین نے وہ پھیپھڑے کے اندر رکھ دیے، اللہ رب العالمین نے وہ سبزیوں کے اندر رکھ دیے، بے شمار وٹامنز۔ وہ نعمتیں الگ ہیں، پیٹ کا بھرنا وہ نعمت الگ ہے، کھانے کا ہضم ہو جانا وہ نعمت الگ ہے، بیماری نہ ہونا وہ نعمت الگ ہے۔ یہ ساری نعمتیں جمع ہو گئی۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، آج ہم کہتے ہیں بچہ ہے کھانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ مختلف جگہوں سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھا کے کھاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کی نعمت کی قدر بھی ہے اور محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہر آدمی الگ الگ وقت میں کھائے گا تو وہ جو انسان مصروف ہے، اس مصروفیت کے اندر خاندان کے سارے افراد کا ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا، اس کی محبت، اس کی لذت، انسان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس باڈی لینگویج سے جو میسج کنوے ہوتا ہے ایک دوسرے کو، اب تو سائنس نے ثابت کر دیا، انسان سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو منفی بھی ہوتی ہیں، مثبت بھی ہوتی ہیں۔ منفی شعاعوں کے اندر آپ کسی آدمی سے ملیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی، مثبت سوچ والے آدمی سے ملیں گے تو آپ کے اندر ایک حوصلہ اور زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسترخوان بچھا کے کھاؤ، اور فرمایا کل بیمینی، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ذرا تصور کرو الٹے ہاتھ سے تم کس چیز کو صاف کرتے ہو، اور سیدھے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے عزت کا ہاتھ بنایا ہے، اور نام اعمال جنتیوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور الٹے ہاتھ میں جہنمیوں کو نام اعمال دیا جائے گا۔ تو کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، دوسری کی پلیٹوں میں مت جھانکو۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، دوسری کی نعمتوں کو جھانک کر اپنے اندر حسد پیدا مت کرو۔
آج بدقسمتی سے حال یہ ہو گیا، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا، اتنا ایکٹیو ہو گیا، اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ آدمی جو کھا رہا ہے اس کو تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہم پر جادو ہو گیا، کوئی تعویذ دے دیے۔ جادو نہیں ہو گیا، بلکہ غریب کی حسرت اور آہ لگ گئی تم کو، لیکن ہم کو احساس ہی نہیں ہے۔ خاندان میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، متوسط بھی ہوتے ہیں، خاندان کے نظام زندگی گزارنے کے ہر گھر کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تم اگر 10 ڈشوں کی تصویر کھینچ کے بھیج رہے ہو تو وہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی حسرت لگے گی نہیں لگے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، جو حاصل شدہ نعمت ہے اس نعمت کو قدر کر کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کہ یہ لقمہ اللہ کی مدد سے تمہارے پاس آیا ہے۔ کہاں بویا گیا، کہاں ہل چلا، کہاں پر ہوا چلی، کہاں پر پانی ملا، کہاں پر بارش ہوئی، کہاں سورج نے فصل کو پکایا، کہاں چاند نے اس کے اندر غذا عطا کی، اور اس کے بعد کہاں وہ کٹا، پھر کہاں وہ بوریوں میں رکھا گیا، کہاں سے چلا اور کہاں تک تمہارے دکانوں پہ پہنچا، پھر تم نے دکان سے خرید کے لے کے آئے، کہاں کس نے اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد تم نے بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر اس کے استحضار کیے ایک لقمہ حلق سے اتار لیا۔ تو تم میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ تو کل مما یلیک، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شروع نہیں کرتے تھے ہم اپنا کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ تہذیب سکھلائی گئی، یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی معاشرت ہے، یہ سکھلایا گیا کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھو تو پہلے بڑوں کو شروع کرنے دو پھر تم شروع کرنا۔ ہاتھ دھو کے کھانا۔ اگر آپ خوردبین کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں پہ جراثیم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے جراثیم انسان کے صبح شام ہاتھ میں لگتے ہیں۔ اب جب آپ نے ہاتھ دھو لیا آپ کے لیے صحت بخش کھانا ہو گیا، اس کا خیال رکھیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ایسی کی کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، ایک بچی بھاگتی ہوئے آئی اور کھانے کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، شیطان ان کے ذریعے سے کھانے کے اندر اپنا حصہ مقرر کر رہا تھا۔ اب مجھے بتلاؤ، بغیر بسم اللہ پڑھے کھاؤ گے، شیطان تمہارے ساتھ کھائے گا تو تمہارے اندر روحانیت آئے گی یا شیطانیت آئے گی؟ آج کہہ رہے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے۔ تم نے بنیادی تعلیمات کو بچوں کو سکھلایا ہی نہیں، تم نے ڈیلیور کیا کیا بچوں کو؟ بچوں کی تربیت ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا دیہاتی، بھوکی بچی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا شیطان کا ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے دیہاتی اور بچے کا ہاتھ، اور پھر ان کو بسم اللہ پڑھ کے شریک کروا لیا۔ یہ آداب میں سے۔ اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہو تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ عام طور پہ لوگ وجعلنا من المسلمین پڑھتے ہیں، لیکن روایات میں وجعلنا مسلمین آتا ہے، یعنی اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اور اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ یعنی کھانے کے موقع پہ بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا خالق اور مالک کوئی ہے، اس خالق اور مالک کو یاد رکھو۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا آتی ہے الحمدللہ حمدا کثیرا غیر مکفی ولا مغفور ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ اسی طریقے سے ایک دعا آتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہماری طاقت کے بغیر اللہ نے یہ ہم کو کھانا دیا۔ تو میرے عزیزوں، وقت ہو چکا ہے،
گرمی بھی زیادہ ہے. میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ایام و اکل و شربن چل رہے ہیں تو ہم اس سنت کو زندہ کر لیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے, ہاتھ دھو کے کھائیں گے, بیٹھ کے کھائیں گے اور دعا پڑھ کے کھائیں گے, دسترخوان بچھا کے کھائیں گے, ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اور کھانے کے بعد دعا پڑھیں گے اور پلیٹ کو پوچھیں گے. ہم کو پتہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون سے دانے میں تمہارے لیے برکت اللہ نے رکھی ہے. اور ہاتھ چاٹنے کا طریقہ یہ ہے, پہلے درمیانی انگلی کو چاٹا جائے گا, پھر شہادت کی انگلی کو چاٹا جائے گا, پھر انگوٹھے کو چاٹا جائے گا, پھر اس کے بعد بقیہ انگلیوں کو چاٹا جائے گا. اسی طریقے سے پلیٹ کو صاف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی برکت, اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی پوشیدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.